إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام و معزز خواتین، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسا محترم، مکرم، مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر کچھ ایسی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوا کرتی ہیں. دراصل ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے ہی کا نام عید ہے. جس مسلمان نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا وہی دراصل خوشی حاصل کرنے کا اور خوشی منانے کا مستحق ہے. جس نے اللہ کے حکم کی پابندی کی اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو اس کے شروط اور آداب کے ساتھ مکمل کیا اور جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور جس نے تراویح کی نماز ادا کی اور جس نے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات ادا کیا، یقیناً وہی مسلمان باسعادت مسلمان ہے اور وہی مسلمان آج کے دن کامیاب مسلمان ہے. جنہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کیا اور انہوں نے ان احکام کی پابندی نہیں کی جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ادا کیا اور جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا اور آپ کے سامنے کیا اور کر کے تمام امت محمدیہ کو یہ پیغام بتا دیا کہ ایک مسلمان کی عید کیسے ہوتی ہے اور ایک مسلمان کے رمضان کا مہینہ کیسے گزرتا ہے، اس کے دن کیسے گزرتے ہیں اور اس کی راتیں کیسی گزرتی ہیں. جی ہاں میرے بھائیوں، لیکن بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں نے آج تک ایمان لانے کے باوجود، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے باوجود اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے باوجود، آپ سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی آپ کی سنت پر، آپ کی سیرت پر اور آپ کے طور طریقے پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ مرفوع قلم ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العالمین کا خطاب، دین و شریعت کی باتیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. حقیقت میں وہی لوگ آج وہ ہے جو بدنصیب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں جو فضیلتیں عطا کیا تھا ان تمام فضیلتوں سے وہ لوگ محروم ہے. میرے بھائیوں،
مسلمانوں کا جہاں ماحول ہے، اہل علم کا جہاں ماحول ہے اور اہل ایمان کا جہاں ماحول ہے، وہاں یقیناً رمضان مبارک کے مہینے کی جو روحانیت ہے وہ بالکل واضح طور سے نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت، نماز و روزہ، قرآن کریم کی تلاوت، قیام اللیل وغیرہ یہ اچھی طریقے سے بالکل واضح نظر آتی ہے اور ہر مومن اس کو محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان عبادات کے علاوہ جو دین اسلام کے دیگر بنیادی اساس ہیں جن کو حقوق اور معاملات کہا جاتا ہے، ان معاملات میں ہم سے یقیناً بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک ماحول میں جہاں چند افراد آباد ہوتے ہیں، جہاں چند لوگ بستے ہیں، وہاں کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، مسلمانوں کا ماحول، ان کا معاشرہ، ان کا رہن سہن، ان کا ملنا جلنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، یہ ایک دوسرے سے متعلق ہوتا ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم نے عبادات کے سلسلے میں اپنی حد تک اور اپنی جہاں تک وسعت تھی اتنا آپ نے عمل کیا، یقیناً بہت اچھا کام کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے آپ سے اعمال کو قبول فرمائے، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے سے اپنی زندگی کا یہ دوسرا پہلو نہایت ہی جو ہے تاریکی میں رہتا ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ شریعت کی نگاہ میں اتنا شدید ہے اور اتنا مشکل ہے کہ دیگر عبادات کی خامیوں کی تو ہم معافی کی امید اللہ رب العالمین سے رکھ سکتے ہیں، لیکن زندگی کا جو یہ پہلو ہے اللہ رب العالمین سے معافی کی اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اسی کو حقوق کہا جاتا ہے، اسی کو معاملات کہا جاتا ہے اور اسی کو آپسی زندگی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کو خبردار کر دیا ہے اور آپ نے بتا دیا ہے کہ لتوجن الحقوق الی اہلھا، مسلمانوں تم کو چاہیے کہ جن لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کر دیا جائے، ورنہ اگر ایسا نہ کرو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر انسان سے اس کے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ کوئی بھی انسان چھوٹا ہو یا بڑا، سمجھدار ہو یا جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہوا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، جس کا بھی حق ایک دوسرے پر پہنچتا ہے، اس حق کے ادا کیے بغیر قیامت کے دن کوئی انسان چھٹی نہیں پا سکتا ہے، انسان کیا حیوان بھی چھٹی نہیں پا سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بدلہ اور انتقام ہے ایک سے لیا جائے گا، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا حقوق اور معاملات کے تعلق سے، یہاں تک کہ اس بکری کو ہی لایا جائے گا جو سینگ والی تھی، جس نے اپنی سینگ سے اس بکری کو جو کمزور تھی اور جس کے پاس سینگ نہیں تھی اس کو مارا تھا، تو اس سینگ والی بکری سے جو ہے اللہ رب العالمین اس بکری کے لیے بدلہ دلائے گا جو اس کو مار نہیں سکتی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک جانور، ایک جو ہے وہ مخلوق جس کے پاس عقل و خرد ہے، وہ عقل و خرد جو انسانوں کو اللہ نے دیا ہے وہ نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حق کے ادائیگی میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو مکلف کرے گا اور قیامت کے دن اس کا بدلہ ایک دوسرے سے دلائے گا۔ تو انسانوں کو جن کو قدر قدر پر حقوق بتائے گئے ہیں اور جن کی قدر قدر پر رہنمائی کی گئی ہے، ایک چھوٹے کو بڑے کے ساتھ پیشہ رہنا چاہیے، ایک عالم کو ایک جاہل کے ساتھ پیشہ رہنا چاہیے، اور اہل علم کی بستی کیسے ہونی چاہیے، اہل علم کے گھروں کی جو خواتین ہیں ان کو کتنا محترم اور معظم ہونا چاہیے اور ان کو دوسرے کے تئیں کتنا کشادہ دل ہونا چاہیے۔ یقیناً ان باتوں کی شریعت نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کی ہے۔ ایک مرد اور ایک خاتون دونوں کی جو زندگی گزر رہی آپس میں، ان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ درجے کی حقوق کا جو معاملہ ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ انسان سے اپنے جسم کے اوپر بھی حق ہوتے ہیں، انسان جس کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ بھی حق ہوتے ہیں، اس کے اہل عیال ہوتے ہیں، اس کے بال بچے ہوتے ہیں، اس کے پڑوس والے ہوتے ہیں، ہر ایک کے
حقوق ہوتے ہیں اور ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی اور اس کو مکمل طریقے سے انجام تک پہنچانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کو اس نقطے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کون ہے آپ لوگوں کی نگاہ میں، محتاج اور مسکین کون ہے آپ لوگوں کی نگاہ میں؟ صحابہ کرام جو اول وہلہ میں دماغ میں جو بات آتی ہے مالداری غریبی کی، وہی انہوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ غریب ہوتا ہے، اور جس کے پاس وہ مالدار ہوتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، قیامت کے دن کی ضرورت کا سوال ہے، دنیا میں کوئی غریب ہے یہ سوال نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی غریب ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے امت کے لوگوں میں سے قیامت کے دن وہ انسان سب سے بڑا غریب ہوگا، سب سے بڑا محتاج ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے ہاں آئے گا، عبادات سے مانگنے میں وہ نہایت ہی بلند بالا مقامات سے مقام پر ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو اس کے پاس نماز، اس کے پاس روزے، اس کے پاس زکات کے انبار ہوں گے، پہاڑ کے مثل اس کے پاس عبادت ہوگی، نماز کا بڑا پابند، روزے کا بڑا پابند، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ اور زکات دینے کا بڑا پابند، لیکن اس کی دوسری زندگی کا جو پہلو تھا معاملات کا، حقوق کا، وہ اس سلسلے میں نہایت ہی کمزور تھا۔ فَلْشَتَمَ هَذَا وَزَرَدَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان جو نہایت ہی نتیجے پرہیزگار لوگوں کی نگاہوں میں نظر آتا تھا، جو جس کی پیشانی پر نماز کی اور سجدہ کرنے کی نیچے نشانات بنے ہوئے تھے، اور جو اپنے چہرے سے جانا پہچانا مسلمان نظر آتا تھا، کیونکہ عام طور سے ہم مسلمانوں کے لیے معیار نماز اور روزہ، صدقہ اور زکات ہی کو سمجھتے ہیں۔ ظاہری جو چیزیں ہیں یقیناً معیار ہے، لیکن صرف یہی معیار نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں معیار ہیں۔ تو دوسرا جو معیار ہے حقوق اور معاملات کا، وہ انسان نمازی ہونے کے باوجود، اللہ کا حق ادا کرنے کے باوجود حقوق اور معاملات کے سلسلے میں نہایت ہی لاپرواہ تھا اور نہایت ہی کمزور تھا۔ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ وہ انسان اپنی زبانوں سے لوگوں کو ستاتا تھا، اپنی چال چلن سے لوگوں کو ستاتا تھا، اپنی کردار سے لوگوں کو ستاتا تھا۔ جہاں رہتا تھا وہاں لوگ اس سے حیران اور پریشان رہتے تھے۔ جس بلڈنگ میں رہتا تھا کہیں ادھر لوگوں کے بچوں کو مارتا تھا، کہیں کوڑے پھینکتا تھا، کہیں غلاظت پھینکتا تھا، اور کہیں نجاست ڈالتا تھا، اور کہیں لوگوں کے جو تکلیفیں پہنچتی تھی اس طرح کا کام کرتا تھا۔ اس طریقے سے کوئی آدمی اوپر کے منزل میں رہتا ہے، کوئی آدمی نیچے کے منزل میں رہتا ہے۔ آج دنیا میں عام طور سے زندگی گزارنے کا ہی طریقہ ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے جو اوپر کے منزل میں رہتا ہے، عام لوگ بچوں کو ہاتھ میں لیتا ہے اور 2 بجے اس کو کوٹنے اور پیٹنے لگتا ہے، چاہے عید کی تیاری میں مسالے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ انسان عید کو ذلت اور ذلت سے بھر رہا ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جو ان سے قیام نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جن سے آرام کرتے ہیں، ہم ان سے کیا کر رہے ہیں، ان کی درگت ہم کیا بنا رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارا کام ہو گیا، کسی بھی لوگ اپنا کام کر رہے نہیں۔ میرے بھائیوں، کام کی یقیناً کام کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کام کرنے کے اوقات ہوتے ہیں، وہ اوقات جس سے کسی کو نقصان پہنچے، وہ اوقات جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، یقیناً ایسے وقت میں یہ کام نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر میں اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حقوق کے اس معاملے کو ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا تھا کہ یہ انسان زکات نماز کا ڈھیر رکھنے والا، زکات اور روزے کا ڈھیر رکھنے والا، جب قیامت کے دن آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کو اپنی زبان سے ستایا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، اور کسی کے سلسلے میں
بدزنی میں مبتلا ہوا تھا. بلا وجہ کی بدزنیاں آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں عام ہے. جو آدمی کھڑے ہیں اس طرح ضرور ان کے سلسلے میں بدگمانی کرے گا تو یہ بدگمانی انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہدایت کی کہ دیکھو دوسرے لوگوں کے سلسلے میں بدگمان نہیں ہونا. بدگمانی بہت ہی غلط بات ہے, بہت ہی جھوٹی بات ہے. لہذا میرے بھائیوں میری بہنوں, ہم تمام لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کی چیز بغیر اجازت کے لے لینا, کسی کی چوری کرنا, کسی کی خیانت کرنا, کسی کی جائیداد کو خود ضبط کر دینا, کسی چیز کو اٹھا لینا. ایک آدمی اپنا کپڑا لا کر کے پھیلائے ہوئے ہے, میں انیا چلایا تھا کوئی چادر لا کر کے پھیلایا ہوا, پتا چلا کہ وہ شام کی وقت میں نہیں رہا ہے, کہاں اڑ گیا, کہاں چلا گیا. یہ سب چیزیں جس کو انسان توجہ نہیں کرتا ہے, یہ ذریعی اصل یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کل سے دوا آگا وہ ضربہ آگا, کسی کو مارا ہاتھ پیر سے, کسی کو ستایا اپنی زبان سے, وہ اکلا مالا آگا, اور کسی کی جائیداد کو, کسی کے مال کو, کسی چیز کو لے لیا خیانت کے ذریعے سے, چوری کے ذریعے سے, اندیشی کے ذریعے سے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو کام چل گیا اور مجھے بڑا ہوشیار ہو اور میں تو بڑا عقل مند ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی چوری کی, جس آدمی کی خیانت کی, جس کے مال کو لیا, جس کو گالیاں دیا, جس کے بارے میں بدزنی میں مبتلا ہوا, جس کی غیبت کی, جس کی چغلی کی, ہر ایک کو بلایا جائے گا تو یہ ہوتا ہے بن حسناتی وہ آزا بن حسناتی. چنانچہ اب اس کے روزے بچنے لگے, اس کی نمازیں بچنے لگی, اس کے صدقہ اور زکات بچنے لگے, عبادات کا معاملہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. جتنی نمازیں تھی سب ختم, جتنے روزے تھے سب ختم, اور جتنے صدقہ اور زکات تھے سب ختم. حالانکہ پہاڑ کے مانند تھے, پہاڑ کے مانند روزہ اور نماز اور صدقہ اور زکات. لیکن جب ہر ایک کو جو ستایا گیا تھا, ہر ایک کا جو حصہ لگایا گیا اور اس کے ان نیکیوں سے وہ حصہ تقسیم کیا جانے لگا, بانٹا جانے لگا, تو مال کھانے والے کا حصہ گیا, اور جس کو گاڑی دیا اس کا حصہ گیا, اور جس کی جائیداد چلایا اس کا حصہ لیا, اور جس کو بلا وجہ ستایا اس کا حصہ لیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے تمام ایک اعمال ہٹ جائیں گے. جو کچھ دنیا میں کیا لوگ اچھا بہتر نمازی سب کچھ سمجھتے تھے, لیکن تمام نمازیں بچ گئی, تمام روزے بچ گئے, صدقہ اور زکات بھی بچ گیا, اور یہ آدمی فلاس ہو گیا, یہ آدمی فقیر ہو گیا, یہ آدمی محتاج ہو گیا. مسلمانوں یہ ہے مسکین, یہ ہے قیامت کے دن غریب. وہ مسکین نہیں ہے جس کو آپ لوگ تصور کرتے ہو. اتنی واضح بات, اتنی واضح مثال اور اتنی واضح حقیقت اگر ہمارے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ ہماری اور آپ کی بدبختی ہے, ہماری اور آپ کی, ہمارا اور آپ کا بہت بڑا خسارہ ہے. رسول نے تو فرمایا تھا کہ ایک مومن دوسرے مسلمان مومن کا بھائی ہوتا ہے, ایک مومنہ خاتون دوسرے مومنہ خاتون کی دینی بہن ہوتی ہے. لہذا ہر ایک کے سلسلے میں جو ہے خیال رکھنا چاہیے. المسلم والمسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقبله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. کوئی کسی سے تکلیف نہ پہنچائے, کوئی کسی سے بغض حسد نہ رکھے, کوئی کسی سے بات چیت بند نہ کرے, اور کوئی کسی کو مصیبت اور پریشانی میں چھوڑ کر بھاگے نہیں. کسی کو مصیبت اور پریشانی میں کوئی چھوڑ کر کے بھاگے نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تمام مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں دوسرے بھائی کو مشقت اور پریشانی میں ڈالنے کے لیے. ہم اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کس کو کتنی ایزا اور کتنی تکلیف پہنچ جائے. رسول نے کہا کہ نہیں, یہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے, کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. تو کل مسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. اور ہر مسلمان جو بھی ہوتا ہے, ہر مسلمان کا خون, اس کی عزت اور آبرو اور اس کی جائیداد دوسرے کے لیے حرام ہوتی ہے. لہذا میرے بھائیوں میری بہنوں, اس نقطے میں بھی
ہم لوگوں کو اپنا اعلیٰ کردار اور اپنا اعلیٰ معیار پیش کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کس طرف ہمارا دماغ نہ جائے, کس طرف ہمارا خیال نہ جائے, اور نتیجہ یہ ہو کہ جتنا ہم نے رات بھر تہجد پڑھا, ہمارے بال بچے نے قرآن کریم سنایا, ہر گھر میں تقریباً قرآن کریم کی آواز ہر گھر سے آ رہی, اور پوری دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اہل ایمان کا مرکز ہے, اور یہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی گنگناہٹ اور اس کی آوازیں نکلتی ہیں. جو یہ انسان آئے گا دیکھے گا, یقیناً ہماری اس کام کی اور ہماری اس چیز کی قدر کرے گا, تعریف کرے گا. لیکن ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں جا رہی ہے جس کی طرف توجہ جانا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری عبادتیں ہماری دھری کی دھری اور بیکار رہ جائے. لہٰذا عید کے اس موقع پر اور عید کے اس میدان میں آپ کے لیے میرا جو پیغام ہے, میرا جو سبق ہے اور میری جو نصیحت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہندو باتوں کی نصیحت ہے, تاکہ کہیں ہم دھوکے میں نہ آ جائیں اور غافل نہ کر کے کہیں ہم قیامت کے دن سب سے زیادہ غریب نہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزار سکے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ڈال دے. آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ رب العالمین ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مولا جو آج یہاں پر موجود ہے, جو موجود نہیں, جو باحیات ہے اور جو باحیات نہیں, اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے گناہوں کو, ان کی غلطیوں کو رب العالمین معاف فرما دے. میرے مولا جب تک ہم لوگ اس دنیا میں زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ ہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. آمین. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. आपको तो देखेगा माना मैं समझ रहा था, मैंने कहा कम